نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود القاسمی۔ آج سے ہم تفسیر کا درس شروع کر رہے ہیں اور الحمد شریف جو ہے سورۃ الفاتحہ، اس کی تفسیر میں کر رہا ہوں آج سے۔ اس کا ترجمہ بھی ہوگا اور کچھ شرح بھی کروں گا میں ساتھ ساتھ، جو کہ آپ لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہوگی، کیونکہ تفسیر جو ہے تو بہت ہی بلند درجہ اور بہت بلند مقام رکھتی ہے، اس لیے ہر آدمی کی سمجھ کی بات نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو، چونکہ لوگوں کی عقل میں تفاوت ہے، کوئی زیادہ ذہین ہے، کوئی کم ہے، کوئی درمیانہ ذہین ہے، لہٰذا ایسے انداز میں تشریح کرنی ہے کہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ شریف میں نازل ہوئی نبی علیہ السلام پر، اور اس کی جو ہے تو 7 آیات ہیں، 7 آیات ہیں اس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ آیت نہیں ہے قرآن کی، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فاصل کرنے کے لیے آئی ہے صورتوں کو ایک دوسرے سے، اس کے بیچ میں بسم اللہ آ جاتی ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے معلوم کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا جزو ہے، یہ قرآن کا جزو تو ہے لیکن یہ کسی سورت کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نا، تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی بھی سورت کے اندر یا شروع کرنے سے پہلے آپ اس کو ذرا تیز آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پڑھ لیں، تاکہ اس کو قرآن مجید کے ختم میں یہ جو آیت مبارکہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، چونکہ قرآن کا جزو ہے تو یہ قرأت کے اندر آ جائے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو یہ قرأت کے اندر آ جائے گی۔ اس طریقے سے کیا ہوگا جی، اس طریقے سے جب آپ کلام پاک ختم کریں گے تو اس کو سورت کی حیثیت میں پڑھ لیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ آگے ایک اور سورت ہے، سورت النحل ہے، اس میں بھی یہ آئی ہوئی ہے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ بے شک یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک اور شان یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا تو اس کے اندر آپ علیہ السلام نے یہ چیز کی تھی۔ اب ہم اس کا جو ہے نا تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رحمان الرحیم کے اندر یہ چیز ہے کہ رحمان یہ تفسیر خازن میں، تفسیر خازن میں صاحب خازن لکھتے ہیں کہ الرحمن اور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ جو رحمان ہے یعنی بہت مہربان، اس کا مطلب ہے فالرحمن هو المنعم، وہ نعمت دینے والا ہے، وہ نعمت کہ جس کا تصور غیر اللہ سے ممکن نہ ہو، اس کا تصور نہ کیا جا سکے۔ مثلا آپ کو زندگی کی نعمت صرف رب کریم دے سکتے ہیں، آپ کسی اور سے اس کی توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی زندگی بڑھا سکتا ہے۔ آپ اگر کسی ایک بیماری کا شکار ہیں تو آپ کو شفا صرف اللہ دے سکتا ہے، آپ کوئی اور شفا نہیں دے سکتا۔ یعنی حقیقتاً جو نعمت کا ادا کرنے والا ہے، اور ایسی نعمت کا عطا کرنے والا کہ جو آپ کو صرف اور صرف اس اللہ کی ذات دے سکے کہ جس کا ایک صفاتی نام رحمان ہے۔ تو رحمان وہ ذات ہے جو آپ کو ایسی نعمت سے نوازتی ہے کہ جو آپ انسان سے توقع نہیں کر سکتے۔ اور لیکن رحیم جو ہے نا، وہ ایک ایسی منعم کی ہے، نعمت دینے والے کی ہے کہ جس کا تصور غیر عباد سے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ لوگ بھی آپ کو وہ نعمت دے سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص بھوکا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو روٹی دیتے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن رزق دینے میں اور ایک زندگی دینے میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ جب ایک آدمی بھوکا اور فاقہ کش ہوتا ہے، وہ ایک شخص کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ شخص باہر نکلتا ہے،
وہ اس سے کہتا ہے میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، میری کچھ مدد کرو، وہ جو ہے تو اس کو لا کر کھانا دے دیتا ہے، وہ کھا لیتا ہے۔ اگرچہ یہ کھانا حقیقتاً اللہ ہی نے دیا، وہ ایک وسیلہ تھا، لیکن اس نے اس وسیلے سے زندگی یہ بھوک مٹانے کے لیے رزق مانگ لیا، اس کو رزق دے دیا گیا، اس آدمی کو ثواب ملا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اختیار میں رکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی کی حقیقی جو مدد ہے وہ اللہ ہی کی ہے، لیکن اس کے اختیار میں سپرد کیا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز۔ لیکن جب ایک آدمی مرنے کے قریب ہے، بیمار ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور مرض آ گیا، اب یہ کسی کا دروازہ کھٹکا کے یا ڈاکٹر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کہ ڈاکٹر مجھے زندگی بخش دے مجھے، یہ تو بدترین شرک ہو جائے گا، کیونکہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو قطعاً اللہ کے پاس ہے، جس کا اللہ کی ذات ہی سے عطا ہونا لازم ہے۔ کوئی مثلا زندگی، شفا، آپ کسی اور کے پاس دعا تو کرانے جا سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے تو جا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو کما حقہ حقیقی وسیلہ نہیں مان سکتے۔ یہ تمام کے تمام مجاز کے وسیلے ہیں جو ہمارے لیے خداوند کریم نے رکھے، لیکن زندگی میں دعا تو وسیلہ بن سکتی ہے، تو اس میں اولیاء اکرام کی دعا آتی ہے، اس میں نیک لوگوں کی دعا آتی ہے، اور میں جب یہ نعبد و نستعین پر پہنچوں گا تو وہاں پر اس کی تفسیر کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی آپ اتنا جان لیں کہ رحیم وہ ہے کہ جس سے آپ ایک توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے دے، کپڑے نہیں ہیں کپڑے دے دیے، جس طرح زکوٰۃ خیرات وہ سب کا سب ایک رحیم کے اس میں آ جاتا ہے، لیکن جب رحمان کی بات آئے گی تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور پھر رحمان الدنیا والآخرہ ورحیم الدنیا آیا ہے، یعنی رحمان ایک ایسی صفت ہے اللہ کی کہ وہ دنیا میں بھی بندوں پر رحم فرماتی ہیں، اس سے جو ہے نا کرم کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کافر کو بیماری ہوتی ہے، شفا اللہ دیتے ہیں، رزق ان کو مل رہا ہے، نعمتیں طرح طرح کی ان کے پاس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا چیز ہے جی؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا خالصتاً مسلمانوں کے لیے ہوگا اس کی رحمانیت، اور اس کی جو ہے نا وہ ہر چیز وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی، وہ مسلمانوں کے لیے ہوگی آخرت میں۔ لیکن دنیا میں جو ہے نا وہ رحمت دنیا ہے، یعنی دنیا میں جو رحمت کرتا ہے اللہ کریم اور لوگوں کو اپنا اس سے وہ رزق دیتا ہے۔ تو رحمان الدنیا والآخرہ میں، کیونکہ رحمان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت اور اختیار میں، زندگی دینا، موت دینا، شفا دینا، پھر دعا ہوتی ہے، تو وہ دعا کی قبولیت بھی اللہ کے پاس ہے۔ ایسی دعا کہ جس کا تعلق زندگی سے ہو، عمر کے بڑھنے سے ہو، جس کا تعلق رزق کی برکت سے اور زیادت ہو، کسی کی دعا سے بڑھتی ہے، وہ میں آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو، تو یہ رحمان الدنیا والآخرت کی ہو گئی۔ تو اب ہے جی الحمدللہ رب العالمین، الحمد، اس میں الف لام آیا ہے، اس کا مطلب ہے یا تو یہ جنسی ہے یا استغراقی ہے۔ جنسی استغراقی کا یہ مطلب ہوتا ہے، دونوں کا ایک مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تمام کی تمام حمد، جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی ایسی تعریف نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اندر تمام اچھائیاں رکھی، اس کو جو ہے تو دل دیا، اس کو دماغ دیا، اس کو جو ہے تو اعضاء دیے، اس کو سالم جسم کے ساتھ پیدا کیا۔ تو جب یہ سب کچھ ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارا آٹومیٹیکلی جو دل کی ایک محبت ہے، جو دل کی فرما برداری ہے، جو دل کے تابع داری ہے، وہ اللہ کی طرف اٹھ جاتی ہے اور اللہ کے حضور میں رجوع کرتی ہے اور اپنے آپ کو وہاں پر سبمٹ کر دیتی ہے۔ سبمیشن ہوتا ہے، ایک ایسا استسلام اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں گرا دیتا ہے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے۔ کیوں کہ حمد ایک ایسی ثنا ہے اللہ کی کہ جو ایک اچھے کام پر کی جاتی ہے جو انسان کے اختیار میں ہو، اور وہ کیا چیز ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ چاہے وہ نعمت ہو یا وہ غیر نعمت ہو، انسان اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، زبان سے حمد بیان کرتا ہے، اور یہ حمد جو ہے اختیاری ہوتی ہے، چاہے نعمت پر ہو یا غیر نعمت پر ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس پر آپ حمد کر دیتے ہیں، کوئی نعمت اگر آپ کو نہ بھی دیں تب بھی آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بہت بہت حمد ہے، اس ہی کی ساری تعریف ہے۔ کیوں کہ جب آپ کو مثلا ایک شخص بھوکا ہے، وہ بہت شدید بھوکا ہے اور وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے، یا اللہ آپ کا سب تعریف آپ کے لیے ہے،
الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ بات یہ ہے کہ جو وہ یہ حمد کر رہا ہے نا، اس حمد کی جو توفیق، وہ بڑا سخت بھوکا ہے لیکن حمد کی توفیق تو اس کو مل گئی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو اس نعمت پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ بھوک تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھوک میں شکوہ نہیں کرنے دیا، بلکہ اس بھوک میں بھی مجھے اللہ نے اپنے سے راضی رکھا اور مجھ سے وہ حمد کے کلمات کہلوائے اپنے فضل و کرم سے، اور مجھے اس کی توفیق بخشی۔ پھر یہ ہے کہ شکر، ایک شکر ہے حمد کے مقابلے میں، شکر عام ہے، حمد عام ہے۔ شکر وہ جو ہے نعمت ہو یا غیر نعمت ہو، نعمت ملے یا نعمت نہ بھی ملے، آپ تب بھی حمد کر سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ شکر عام ہے۔ شکر اس طرح ہے کہ شکر کے اندر نعمت کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی شخص آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ، لیکن ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور آپ جا رہے ہیں، آپ اس کو سلام تو کر سکتے ہیں، آپ اس کو اور تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، آپ اس سے راستہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کھڑے ہوئے شخص کے پاس جا کر نہیں، آپ کا بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ، کہے گا پاگل ہو گئے ہو، کیا کیا کہ میں نے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ کا بہت شکریہ۔ ایک آدمی آپ کو سلام کرتا ہے، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، اس دعا کا، سلام دعا ہے نا، تو اب اس نے سلام جو کیا نا، اس پر آپ اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ سلام ایک نعمت ہے، کیونکہ سلام ایک دعا ہے، اور دعا اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ ایک آدمی آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شکر عام ہے اور حمد جو ہے نا وہ خاص ہے۔ حمد نعمت ہو نہیں، حمد عام ہے، چاہے نعمت ہو یا غیر نعمت ہو، آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ سکتے ہیں، اور شکر خاص ہے کیونکہ وہ نعمت کے ساتھ خاص ہے۔ جب تک نعمت آپ کو نہ ملے وہ ادا نہیں ہوتی۔ پھر شکر زبان سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، یا اللہ آپ کا شکر، آپ کو اللہ نے روٹی دی، آپ نے کہا یا اللہ آپ کا شکر۔ پھر آپ دل سے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے آرام سے دل سے کہہ دیا یا اللہ آپ کا شکر، دل میں آپ نے کہہ دیا۔ پھر انسان اعضاء سے بھی شکر ادا کر دیتا ہے۔ مثلا آپ کو جو آدمی ہے، کسی سے آپ نے راستہ پوچھا، اس نے آپ کو راستہ بتا دیا، تو آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا اس کے آگے، جس طرح ہماری عادت ہے ہم جھک جاتی ہیں تھوڑا سا کہ جی بس اس طرح کر کے، تو آپ اشاروں سے بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد الحمد جو ہے نا، اس کے بعد اس طریقے سے وما بکم من نعمت فمن اللہ، تو جو تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو کہ حی ہے، قادر ہے، عالم ہے، مرید ہے، یعنی وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، وہ جس چیز کا ارادہ، مرید جس چیز کا ارادہ کر لے اس کو کرتی ہے، وہ عالم ہے، چیزوں کو جانتی ہے، حی ہے، زندہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس ہستی نے آپ کو دیا ہے، اس کے ارادے، اختیار، اس کے علم، اس کے ساتھ آپ کو ملی ہے۔ پھر جب ہم کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو یہ جو للہ ہے نا، یہ اسمیہ، یہ جو الحمدللہ یہ اسمیہ جملہ ہے اور اس میں استمرار ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ تعریف ہمیشہ کے لیے اللہ ہی کے لیے ہے، چاہے وہ خصوصی تعریف ہو جو الحمد ہے، چاہے عمومی تعریف ہو جو الحمد ہے، چاہے وہ خصوصی تعریف شکر ہو جو کہ خصوصی تعریف ہو جو کہ شکر ہے، تو دونوں کے دونوں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، رب کہتے ہیں مالک کو، اسی لیے جس طرح رحمان تنہا اللہ کا نام ہے، تنہا کسی کا نام رحمان نہیں رکھا جا سکتا، اسی طریقے سے تنہا کسی کا نام رب نہیں رکھا جا سکتا۔ یا تو آپ کہیں گے عبد الرب، عبد الرحمن، کیونکہ رب کہتے ہیں مالک کو، رب الدار، گھر کا مالک، تو اس کے ساتھ لازماً اضافت ہوتی ہے کسی نہ کسی کی، بغیر اضافت یا اس کے یہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دوسرا معنی اس کا یہ ہے تربیت کرنا۔ رب کا مطلب ہے تربیت کرنے والا، رب العالمین یعنی مالک ہے تمام جہانوں کا۔ جہان سے مراد یہ ہے چڑیا ایک جہان ہے، گائے ایک جہان ہے، بکری ایک جہان ہے، سمجھ آئی؟ درندوں میں پھر شیر، چیتا، یہ سب ایک علیحدہ علیحدہ جہان ہے، یہ عالم ہے ایک۔ فرشتہ علیحدہ عالم ہے، جنات علیحدہ عالم ہے، انسان علیحدہ عالم ہے۔ درختوں کے اندر اسپیشیز ہیں، مختلف درخت مختلف فائلمز کے نیچے آتے ہیں، ہر درخت اپنے فائلم کے حساب سے جو ہے نا وہ ایک علیحدہ اسپیشی، ایک علیحدہ عالم ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، لامحدود کائنات بنائی ہے رب کریم نے، لامحدود، اس طرح اس کے لیے تو کوئی چیز لامحدود نہیں ہے، کائنات محدود ہی ہے، لیکن ہمارے لیے جو ہے نا اس کے اندر ایک ایسی وسعت ہے جو ہم جس کی انتہا تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ مختلف کہکشائیں، ہر کہکشاں ایک اپنا سائنٹیفک ایگزسٹنس کے ساتھ ساتھ ایک سائنٹیفک اس کا ایک سسٹم اس کے اندر موجود ہے، جس کے ذریعے وہ کائنات اپنا جو گلیکسی ہے
وہ جو ہے نا تو اپنی کیا کر رہی ہے، اپنا عمل پورا کر رہی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس تمام چیزوں کو، ان تمام چیزوں کا مالک ہے. دوسرا معنی یہ کہ بتدریج، درجہ بدرجہ کسی چیز کو انتہائی کمال تک پہنچا دینا. ایک نقص سے انتہائی کمال تک بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کا محتاج ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، پیٹ میں درد و بتا نہیں سکتا، ہر چیز کے بتانے کے لیے اس کے پاس ایک ہی زبان ہے، رونا. رب کریم ہے جو اس کو آہستہ آہستہ ترقی دیتے ہوئے اوپر لے کر جاتی ہے، حد تک کہ وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ اور بڑا ہوتا ہے، پڑھائی شروع کرتا ہے. پڑھائی میں بھی ماں باپ بڑے توجہ کرتے ہیں، اس ماں باپ کی توجہ کا محتاج ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، خود شادی شدہ ہو جاتا ہے، سب کام خود کرنے لگتا ہے، ہر چیز کا خود وہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ماں باپ بوڑھے ہو کر کمزور ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنے ماں باپ کو اسی طرح سنبھال رہا ہوتا ہے جس طرح اس کے ماں باپ نے اپنے قوی ہونے کی صورت میں سنبھالا تھا. تو وہ کسی بھی شے کو کمال تک درجہ بدرجہ کر کے پہنچا دینا، اس کو رب کہا جاتا ہے. رحمان الرحیم کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور رحمان الرحیم جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. رحمان دنیا اور آخرت کے اندر، رحیم صرف دنیا کے اندر. تو اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی رحمانیت جو ہے وہ قیامت کے روز مسلمانوں کے لیے ہوگا. اور مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیم دونوں صفتیں قیامت کے روز صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوں گی، نہ کہ غیر مسلم کے لیے. اب آئیں جی مالک یوم الدین، یعنی وہ اللہ جو کہ مالک ہے کس کا؟ روز جزا کا. دین مالک یوم الدین، روز جزا. جب قیامت آئے گی تو مالک وہ ہوتا ہے جس کی ہر شے کے اوپر جس کا حکم چلتا ہو، اور جو ہر شے اس کی ملکیت ہو، اس میں وہ جس طریقے سے چاہے تصرف کرے. ٹھیک ہے نا، جس طریقے سے چاہے تصرف فرمائے. رب کریم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مالک. تو مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ اس روز سارے کا سارا تصرف، سارے کا سارا عمل، سارے کی ساری ملکیت اللہ کی ہوگی. وہاں پر کوئی بھی اپنا حکم نہیں چلا سکے گا سوائے رب کریم کے، یا جس کو رب کریم اجازت عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم. اچھا، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. عبادت کہتے ہیں انتہائی تذلل کو اور تواضع کو، اللہ کے حضور میں جھک جانا اور انتہائی حقیر جاننا اپنے آپ کو. اور جب آپ اپنے آپ کو انتہائی حقیر اور انتہائی متواضع جانتے ہیں کسی ہستی کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ہستی کو بہت بلند اور عظیم الشان تعظیم دے رہے ہیں. تو اس کائنات کی سب سے عظمت والی، سب سے عزت والی، سب سے بلند شان والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. ایاک نعبد، خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور خاص آپ سے مدد چاہتے ہیں. تو عبادت کے اندر جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں کوئی شریک نہیں ہوتا. ہماری تمام تر توجہات ایاک نعبد کا یہ تقاضا ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں اور اس کے بعد ہماری تمام تر توجہ انتہائی مؤدبانہ اس پر ہم قیام ہو کر لیں رب کریم کے حضور میں، تو ہمارا تمام روح، قلب، جسم، ہماری آنکھیں، ہمارا ہر ایک ظاہری اور باطنی عضو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد معمولی سی بھی حرکت نہ ہو ہمارے اندر. ہمیں خارش ہو رہی ہے تو ہمارا ہاتھ خارش کی طرف نہ جائے، ہماری ٹوپی گر گئی ہے تو ہماری توجہ ٹوپی کی طرف بھی نہ جائے، ہمیں کوئی اور تکلیف ہو رہی ہے تو ہماری تکلیف وہاں تک بھی نہ جائے. یہ عبادت کا انتہائی بلند ترین مقام ہے اور بندے کا انتہائی بلند ترین خضوع ہے اللہ کے حضور میں، اور اس کی عظمت کو انتہائی بلند شان کے ساتھ پیش کرنا ہے، اس کی شان کی پوری تعظیم کرنی ہے. مجھے خارش ہو رہی ہے لیکن میں ہاتھ باندھ کر پوری توجہ سے، وہ خارش نہ مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے نہ میری توجہ کو رب سے ہٹا رہی ہے. یہاں پر میرا خضوع کامل ہے، میرا خشوع کامل ہے، اور میں انتہائی تذلل، ذلت میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں ذلت کی انتہائی پستیوں میں لے گیا ہوں. اور اس جگہ پر جا کے میں نے اس کی عظمت اور اس کی تعظیم کو انتہائی بلندی کے ساتھ جانا ہے
اور اس کو انتہائی بلندی کے ساتھ اس کے اندر میں نے اس شان کی، اس عظمت کی رب کریم کی، اس کی میں نے حمد کی ہے کہ جب میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں تو ایاک نعبدو کو میں نے ادھر پورا کر دیا، اور آگے ایاک نستعین آیا، وہ بھی اللہ کی مدد سے۔ تو ایاک نستعین کا مطلب ہے ہم خاص آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ کس چیز پر؟ عبادت پر ہم اس سے مدد چاہتے ہیں، اور ہماری اس عبادت میں مدد کرے، عبادت کے اندر ہمیں خلوص عطا فرمائے، ہمارے جو اعضاء ہیں، جوارے ہیں، ہماری جو روح، نفس، قلب، سب کچھ ہے، اس سب کے اندر ایک ایسی کانسنٹریشن ہو کہ ایک مجموع کے طور پر، یعنی روح و قلب و جسم کے ساتھ ہم رب کے حضور میں اس طرح حاضر ہوں کہ معمولی سے بھی خیال نہ بھٹکے۔ یہ مدد ہم اللہ سے چاہتے ہیں، ایاک نستعین۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام امداد جو اس کائنات میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے، وہ بھی سب کی سب رب کریم سے حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ اصل میں حصر ہے۔ حصر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو جس کا حق مابعد ہو، اس کو ہم مقدم کر دیں، جس کا حق یہ ہو کہ وہ آخر میں آئے، اس کو ہم پہلے لے آئیں، تو اس کو کہتے ہیں حصر، یعنی ایک چیز کو ہم ایک خاص معنی کے ساتھ قید کر دیتے ہیں اور اس کو اس معنی سے باہر نہیں نکالتے۔ جس طرح ایاک نعبد، اصل میں یہ تھا نعبدک و نستعینک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن نعبدک و نستعینک کے اندر وہ حصر قائم نہیں ہو سکتا، جو کہ اس مقام حمد کی، سورہ فاتحہ میں مقام حمد کی اور اللہ کی عبادت کرنے میں اس کے اندر جو معنی ہمیں چاہیے وہ حصر کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایاک نعبد کہہ کر ہم نے عبادت کو بند کر دیا، ایاک نستعین کہہ کر بھی ہم نے جو استعانت کا طلب کرنا ہے اس کو بھی بند کر دیا۔ اب استعانت یہاں پر ایک شخص ہے جس نے ایک ترجمہ کیا استعانت کا کہ ہم غیب میں اس سے جو ہے تو مدد مانگتے ہیں، ہم غیب میں اس سے مدد مانگتے ہیں۔ بھائی اللہ کے لیے کون سا غیب ہے جس میں تم اس سے مدد مانگ رہے ہو؟ قرآن کے اندر تحریفات مت کرو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس لفظوں کو تم نہیں بدلا سکتے، ورنہ تم نے جو اس جگہ پر ڈنڈی ماری ہے نا ایاک نستعین میں، وہ تمہارے منہ پر پڑے گی آخرت کے روز، کیونکہ قرآن کی معنوی تحریف کی ہے انجینئر نے، مستری مرزا نے معنوی تحریف کی ہے قرآن کی۔ یہاں پر ایاک نستعین، ہم غیب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہاں پر غیب ہے کدھر؟ اور اگر کہ غیب میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک تو غیب ثابت ہو گیا جو کہ اللہ کے لیے نہیں ہے، عالم الغیب وہ ہماری نسبت سے ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ کے لیے سب کچھ عالم الشہادہ ہے۔ اللہ سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اللہ کے لیے تو سب کچھ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب ہماری نسبت سے ہے اور عالم الشہادہ اس کے پاس ہے۔ کل عالم الشہادہ کا علم اس کے پاس ہے، ہمارے پاس عالم الشہادہ میں صرف اسی کا علم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ کمرہ ہے مجھے نظر آ رہا ہے، یہ کیمرہ ہے مجھے نظر آ رہا ہے، جو ریکارڈ کر رہا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے، کتاب میرے پاس ہے نظر آ رہی ہے، لیکن اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو غیب کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں پر کوئی مطلب غیب نہیں ہے۔ اور کس جگہ سے اگر کہ غیب کا معنی ہم لے لیں اور ہم ادھر حصر کا معنی بھی لے لیں اس کے اندر کہ ایاک نستعین خاص آپ سے، تو پھر ساری نوکری حرام ہو گئی، کیونکہ وہ تو غیب میں مدد نہیں مانگ رہے ہیں، ہم تو نوکری کرنے جا رہے ہیں ادھر، اور جب ہم نوکری کرنے جا رہی ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایاک نستعین، جس طرح ایاک نعبد میں کوئی کسی اور کی عبادت داخل نہیں ہو سکتی، حصر ہو گیا، تو ادھر ایاک نستعین میں بھی حصر آ گیا، تو کسی اور سے مدد بھی نہیں لے سکتے، نہ نوکری کر سکتے، نہ کاروبار کر سکتے، نہ کچھ اور کر سکتے۔ اب جب اس کے اندر آ گئے ہم، تو جو تعریف یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ وہابیہ، اہل حدیث اور یہ انجینئر محمد علی مرزا، اس کے مطابق تو ہم پھر کسی سے مدد لے نہیں سکتے۔ اس نے یہاں پر معنی غلط کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام رکھا اور کہا کہ غریبوں کو زکوٰۃ دو، تو ایاک نستعین تو اللہ نے کہا، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس کا خود مخالفت فرما رہی ہے ایاک نستعین کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ایاک نستعین کہہ کر لوگوں کو شرک کی تعلیم دے دی۔ بیمار ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد ہے، ابراہیم علیہ السلام مبارک، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ہم تو جب مریض ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں۔ تو جو آپ کی تعریف ہے، جو آپ کا مطلب جو تشریح ہے، اس کے مطابق تو ہم اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگ ہی نہیں سکتے۔ پھر چاہے وہ حاضر ہو چاہے غائب ہو، مطلب یہ کہ غائب میں تو اللہ سے مدد مانگی جائے کہ شرک ہو جائے گا اگر کسی اور کو پکارا، اور ظاہر میں اللہ کے علاوہ بھی مانگو خیر ہے، شرک نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں ہوگا؟ جو تعریف آپ نے کی ہے اس کے مطابق کسی ڈاکٹر کے پاس جانا بھی شرک ہے اس کے حساب سے۔ تو ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے
کہ حقیقتاً مدد اللہ کی ہے اور اسے جو اسباب اور ذرائع پیدا فرمائے ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں اولیاء اکرام کے پاس آپ جائیں, وہاں کھڑے ہو کر آپ ان سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں, کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے المؤمن القوی اقرب الی اللہ من المؤمن الضعیف. مومن قوی اللہ کے زیادہ قریب تر ہے مومن ضعیف سے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے, مرکات میں اس کو ملا علی قاری نے ذکر فرمایا ہے, مشکات شریف میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام مبارک بسعالیک المہاجرین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے توسل سے ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک, پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فقراء کے پاس جایا کرو, ان کے پاس بیٹھا کرو, کہ اس کی تشریح میں ہے اس لیے کہ میں ان کے پاس کبھی کبھی موجود ہوتا ہوں, اور جسمانی طور پر اور روحانی طور پر تو میں ہر وقت ان کے پاس موجود ہوتا ہوں, اور کیونکہ ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے تم پر بارشیں کی جاتی ہیں. تو ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی حقیقی مدد استعانت رب کریم کی ہے. باقی آپ دعا کروا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے دعا کی, صحابہ کرام آئے, بیمار تھے, ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی, خالی ہاتھ پھیر کر واپس اپنی جگہ پر ایڈجسٹ کر دیا. یہ کس نے کیا؟ سب نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے کیا. اس کو معجزہ کہتے ہیں. کیوں؟ نبی کے ہاتھ پر جو عقل سے ورا, عقل سے ماورا چیز صادر ہو, نبی کے ہاتھ پر, اس کو معجزہ کہتے ہیں. صادر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کو ایجاد کرنا اللہ. اللہ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ چیز ایجاد کر دی. اسی طرح ولی کے ہاتھ پر اللہ کرامت کی ایجاد فرماتا ہے. تو جب وہ دعا کرتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے. اس طرح زیارت پر جا کر آپ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے اس ولی کے وسیلے سے میں آپ کے حضور میں. پھر اس طریقے سے بہت ساری دعائیں ہیں. میں انشاءاللہ تعالی اس کو تفصیل سے اس کے اوپر ایک پروگرام کروں گا, اسی کے ضمن میں ہوگا, تفسیر کے ضمن میں ہی ہوگا, لیکن وہ علیحدہ سے پروگرام کر کے میں آپ کی خدمت میں اس کو پیش کروں گا. تو اس کے بعد یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو. یاد رکھیں, کوئی ایاک نستعین, کوئی غیب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں, یہ سب بکواس ہے. یہ مرزا انجینئر کی تحریف ہے, قرآن میں معنوی تحریف ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اس کو ہدایت دے اور آپ لوگوں کو گمراہی سے بچائے. اپنی عقل کو استعمال کریں. اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما. سیدھے راستے کی ہمیں ارشاد کا مطلب ہوتا ہے دلالت کرنا, کسی کو راہ بتا دے دینا, کسی بھٹکے ہوئے کو, اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے کو اس راستے پر ڈال دینا جو اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دے. صراط المستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما, کیونکہ یہ صراط المستقیم کون ہے؟ یہ وہ صراط المستقیم ہے جو ہمیں رب کی رضا, نبی علیہ السلام کی رضا تک لے کر جائے گا. آج یہاں تک 6 نمبر آیت ہو گئی. کل صراط الذین انعمت علیہم پر آؤں گا میں, اور کوشش کروں گا اس میں کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہ ایاک نستعین کو مزید واضح کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کہاں صحابہ اکرام نے آوازیں دی کہ یا رسول اللہ مدد, اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہو کر صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر عرض کی یا رسول اللہ اسقی لامتک فانہم قد ہلکوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے کہ آپ کی امت ہلاک ہو گئی. حدیث صحیح ہے. اس کو روایت کیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, امام شیبہ نے, جو بخاری شریف کے استاد ہیں. اسی حدیث کو صحیح کہا ہے کس نے؟ امام حجر اسقلانی علیہ رحمت نے, جو انہوں نے شرح کی ہے بخاری شریف کی. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس پروگرام کو اچھے طریقے سے دیکھیں, تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو سمجھ میں نہ آئے ای میل کریں, میں انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.